مفتی صاحب اگر دیندار ہو، علماء مدارس کے لوگ باطل کے خلاف حکمت عملی کی بجائے کچھ افراد کی قربانیاں دے کر حق بلند کریں تو کم از کم عوام کے سامنے حق باطل واضح ہو جائے گا. دیکھو قربانیاں دینے سے اگر حق باطل واضح ہو اور چینجنگ آنے کا امید ہو تو پھر قربانی دینی چاہیے. لیکن اگر قربانی دینے کا نتیجہ یہ نکلے کہ 4-6 آدمی جو ذرا جوشیلے کچھ کر سکتے تھے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے اور اب یہ آواز بالکل ہی دب جائے گی، تو پھر ایسی قربانی دینا جائز ہی نہیں ہے. جیسے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنے پر اللہ نے پابندی لگائی تھی کیونکہ لوگ تھوڑے تھے اور کفر کا نظام بہت مضبوط تھا. اللہ نے جہاد پر پابندی لگا دی، احتجاج پہ پابندی لگا دی کہ صرف صبر کرو. وجہ اس کی ہے کہ اگر وہ آواز اٹھاتے تو وہ سب کو قتل کر دینا تھا ان لوگوں نے، تو بالکل ہی آواز دب جاتی. تو کہا کہ بس صبر کرو، محبت سے تبلیغ کرتے رہو. اس کا اثر یہ ہوا مدینہ میں اللہ نے حالات پیدا کر دیے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہمیں قربانی دینے کا حکم ہے. ایسی قربانی دینا جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کر رہی، ایسی قربانی کو اسلام جائز نہیں سمجھتا. مجھے لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں آپ فلاں کے خلاف بیان دو، آپ فلاں کے خلاف بیان دو. پھر جب میں نہیں دیتا تو کہتے ہیں آپ ڈرتے ہو. میں کہتا اللہ کی قسم نہیں ڈرتا. کبھی میرے ساتھ چھاؤں میں آ کے بیٹھو، میں اپنی بہادری کے کچھ واقعات انشاءاللہ آپ کو سنا دوں گا جو ممبر پہ نہیں سنا سکتا. الحمدللہ میں نے کہا میں نہ جان سے ڈرتا ہوں ان چیزوں میں، حق بیان کرنے میں، نہ کسی اور چیز سے. بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن ابھی تک فیل ایسا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا لیکن آپ جو کہہ رہے ہو نا فلاں کے خلاف بیان دو، میں نے بیان دے دیا نا تو ہوگا یہ کہ میرے بیان سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے وہ نقصان ہوگا کہ جو بیان پھر میں دے سکتا ہوں اس کے بھی قابل نہیں رہوں گا میں. تو میں کیوں اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے ٹیپ لگا لوں؟ تو ایسا کام قربانی وہ دو جس میں آپ کی قربانی سے فائدہ ہو مذہب کو، لوگوں کو. جب آپ کی قربانی سے سوائے آپ قربانی کا بکرا بننے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تو ایسی قربانی دینا پھر جائز ہی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا جو میدان جنگ میں منہ موڑے گا نا تو اس پر اللہ کا غضب آئے گا. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ انفال کی. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. وہ اللہ کے غضب کو لے کے لوٹے گا. اس آیت کی بیس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ میدان جنگ میں جب آپ اتر گئے تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی. جان کے خوف سے آپ بھاگ نہیں سکتے. لیکن دوسری طرف فقہاء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں بالکل اکیلا ہوں اور میرے قربانی دینے سے صرف میرے مرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو پھر بھاگنا جائز ہے بلکہ واجب ہے. کیونکہ پھر آپ کے نقصان سے آپ کی قوم کا نقصان ہے. ایک مجاہد کم ہو جائے گا، ایک فوجی کم ہو جائے گا. ایسے موقع پہ کیا، کیونکہ یہ جان بچانے کے لیے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اپنی آرمی کو، اپنے جو فوج ہے اس کو کمزور ہونے سے بچانے کے لیے بھاگنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لہذا میدان جنگ میں کوئی اکیلا رہ گیا ہے نا اگر، اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا متحیزن الی فئۃ، کہ اپنے جو لوگ ہیں نا ان کی چھاؤں لینے کے لیے بھاگ رہا ہے اگر، تو پھر جائز ہے. کیونکہ پھر اکیلا رہنے میں آپ کتنے لوگوں کا نقصان کر دو گے؟ ایک اکیلا آدمی 6 آدمیوں کا مقابلہ تھوڑی کر سکتا ہے. تو وہاں بھاگنا ہی ضروری ہے. وہاں کوئی کہ میں اپنی قوم کے لیے قربانی دوں گا تو کوئی عقل مند کہے گا یہ اس قربانی کا تیری قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ قوم کا تجھ پہ جو خرچ ہوا ہے نا تیری شہادت سے وہ سارا خرچہ ضائع ہو جائے گا. قوم بھی یہ چاہے گی بھائی تو بھاگ کے آ جا. تو ایک آدمی 6 سے تھوڑی مقابلہ کرے گا. تو مقابلے میں 2 سے کر سکتا ہے، 3 سے کر سکتا ہے، بہت 4 سے کرے گا. 6 ہو گئے تو اس کا مطلب ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ شہید. اور قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ دشمن تم سے دگنا ہو تو تم نے لڑنا ہے، اگر دگنے سے بھی زیادہ ہے تو سورہ انفال میں اللہ کہتے ہیں پھر جہاد نہیں ہے. ہاں دفاعی میں تو الگ بات ہے، دفاعی میں تو ہر قیمت پہ لڑنا ہے کیونکہ وہ تو آپ کو مار رہا ہے نا. اقدامی جہاد میں اللہ نے کیا کہا؟ سورہ انفال کی آپ آیتیں پڑھ لیں کہ این یکم منکم الف یغلبوا الفین، 1000 کو 2000 پہ غالب کروں گا. اگر 1000 ہو اور وہاں سے 2000 ایک ہے پھر اللہ کہتا ہے پھر نہیں لڑنا. پھر کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے تو اسباب کے ساتھ دنیا جڑی ہوئی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہو جب اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو 1000 بھی 2000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بھائی وہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے، وہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں. اور آپ کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ اللہ کے لیے. تو تقوی کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا لیکن دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں. تو ان کے مقابلے میں آپ کی قوت آدھی ہے تو آپ لڑو گے، آدھے اسباب سے اور آدھے کس سے؟ جو اللہ کے نام پہ لڑ رہے ہو تو اس نام کا فائدہ ہوگا.
تو خالی اللہ کا نام بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی تلوار لے کے چلا گیا 100 سے لڑنے کے لیے کہ میں اللہ کے نام پہ لڑ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ایسا بھی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جب تک 100 ان جیسے نہ ہو آپ لڑ نہیں سکتے, نہ, پھر اسلام کا کیا فائدہ. تو قرآن نے بڑی بیلنس بات کر دی کہ آدھے ہو دشمن کے مقابلے میں تو لڑنا پڑے گا. تو یہ صرف دشمن کے مقابلے میں نہیں ہے, ہر جگہ یہ اصول اپلائی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ طاقتور سے پنگا لیں جب کم سے کم آپ میں اور اس میں 50 اور 1 اور 2 کا ریشو. اگر طاقتور آپ سے 20 گنا یا 100 گنا زیادہ طاقتور ہے, آپ کو پتا ہے پنگا لینے کی ابتدا میں کروں گا, اس کے بعد پھر مجھ سے جو پنگا لیا جائے گا تو وہ میں افورڈ, وہی بھینس والا قصہ ہو جائے گا. وہ قصہ کیا ہے بس سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, بہت ہو گیا بھائی. وہ ایک آدمی کو حکیم صاحب کے پاس ایک آدمی آیا, میری بھینس کا پیٹ خراب ہے. حکیم صاحب نے کہا جلاب آور دوا دو, ایک دفعہ پیٹ بھینس کا صاف ہونا بہت ضروری ہے, جمال گوٹا کھلاؤ اس کو, پاؤڈر بنا کے نا جمال گوٹا, کیونکہ گولیاں تو کھائے گی نہیں, پاؤڈر بناؤ. اب بھینس کا جمال گوٹا آپ کو پتا ہے ایک آدمی کو اگر آدھے جمال گوٹے سے موشن لگتے ہیں تو بھینس کے لیے کم از کم 10 گولیاں چاہیے. تو اس دیہاتی نے کہا کہ بھینس کو یہ پاؤڈر کھلاؤں گا کیسے, وہ تو منہ سے نکال دے گی. حکیم صاحب نے کہا پائپ بھینس کے منہ میں ڈالو اور اس پائپ میں 10 گولیوں کا پاؤڈر بنا کے ڈالو, ادھر سے زور سے پھونک مارو تو وہ سارا جمال گوٹا کہاں چلا جائے گا. قربانی دے رہے ہیں نا, پھونک مارنے کی قربانی. کبھی پھونکو والی سرکار کو بولو یہ والا پھونک لگائیں آپ, تو تبھی پھونکو والی سرکار بھینسوں کو پھونک نہیں رہے, اس کو پتہ ہے لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے میرے بھائی, تو کیا ہوا, وہ بندہ گیا یہ نسخہ لے کے, اس کے بعد آیا ہی نہیں. حکیم صاحب نے کہا پتہ نہیں عرصہ ہو گیا, بندہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہے. اس کے گھر گئے, دیکھا مرنے کے قریب ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے. تو حکیم صاحب نے پوچھا کہ تم نے جمال گوٹے کی 10 گولیاں لی تھیں؟ اس نے کہا لی تھی. حکیم نے کہا تم نے اس کا پاؤڈر بنایا تھا؟ اس نے کہا بنایا تھا. حکیم نے کہا بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا؟ اس نے کہا رکھا تھا. حکیم صاحب نے کہا پاؤڈر پائپ میں ڈالا تھا؟ اس نے کہا ڈالا تھا. حکیم صاحب نے کہا پھونک ماری تھی؟ اس نے کہا پہلے بھینس نے پھونک مار دی تھی. پائپ پہ منہ لگایا جیسے ہی میں نے, تو پھونک پہلے کس نے مار دی؟ بھینس نے. تو موشن لگے ہوئے اور انا للہ ہونے کا ٹائم آ چکا ہے. اس سے پتا چلتا ہے بھائی اپنے سے 10 گنا زیادہ پاور سے پنگا لو, ضرور لو, جب اس پنگے سے قوم کو فائدہ, تو پھر آپ شہید ہو جاؤ, مر جاؤ, قوم کو کیا ہوگا؟ فائدہ. لیکن اگر قوم کو فائدہ نہیں ہو رہا, آپ کو شہید ہونے کے علاوہ کخ بھی حاصل نہیں ہو رہا, تو پھر یہ حماقت مت کرو, ورنہ وہی قصہ ہوگا کہ بھینس نے پہلے پھونک لگا دی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے, ایک مولوی صاحب تھے, کہنے لگے میں ابھی فلاں پولیس تھانے والا SHO اس کے خلاف ابھی تقریر کرنے لگا ہوں. میں نے کہا نہیں کر, وہ ایسی سزا دے گا نا تجھے. کوئی پولیس والوں کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں, کوئی بھی کیس بنا کے ڈال دیا. بہت اچھل رہے تھے, میں یوں کروں گا, میں یوں کروں گا. میں نے کہا میرے بھائی تو جو بھی کرے گا نا وہ تقریر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو ممبر پہ تقریر کرے گا اور بگاڑ اس کا کچھ بھی نہیں سکتا ہے, اور وہ تقریر نہیں کرے گا, وہ 2 موبائلیں بھیجے گا اور تمیز سے اٹھا کے آپ کو لاک اپ کر دے گا, اور پھر آپ صفائیاں ہی دیتے رہو گے میں نے یہ کیا, میں نے, اور پھر ہوگا یہ کہ آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے آپ کو بھیج دے گا, اور پھر اگلے ہفتہ آپ کا پورا بیان SHO کے فضائل پر ہوگا. اور ہوا ایسا لوگوں کے ساتھ, بولے کسی پاورفل کے خلاف, انہوں نے اٹھا کے اس کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے, اور اپڈیٹ کر کے پورا بیان 180 ڈگری پہ کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا. یا تو پھر اتنا تپڑ ہے کہ پھر اس پہ ڈٹے رہو. تو جب اتنا تپڑ نہیں ہے تو وہ کام کرتے کیوں جو افورڈ نہیں کر سکتے؟ اپنی اوقات میں رہو بھائی. ہاں جہاں ٹائم آیا کہ یار قربانی دینے کا قوم کو فائدہ ہوگا, وہاں پھر پیچھے ہٹنا